تو خشیت الہی فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء کے ساتھ رب سے خوف کھاتا رہے، رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا رہے۔ حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں سے انسان کے خوف کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ زبان اس کی غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت وغیرہ سے محفوظ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اس کی زبان، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام مقدس کی تلاوت کرنے میں اس کی زبان ہمیشہ علم کو سیکھنے میں لگی رہے۔ یہ غیبت اس کی بہت بڑی تباہ کاری ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ غیبت کا کیا وبال ہے، چغلی کا کیا وبال ہے، جھوٹ بولنے کا کیا وبال ہے، تہمت لگانے کا کیا وبال ہے، لیکن فرمایا یہ چھوٹی سی چیز ہے زبان، لیکن اس کی اتنی بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں نا، ایک انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ انسان اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے سے، اس کے سبب اس زبان کی بدولت وہ کس قدر ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے، بڑی ہلاکتوں میں وہ پڑ سکتا ہے۔ غیبت کیا کم ہلاکت ہے کہ اپنے بھائی، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو ان بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہو، اس کی زبان فقط ذکر الہی میں کھلتی ہو، اس کی زبان حمد و ثنا بیان کرنے میں استعمال ہوتی ہو، اس کی زبان تلاوت کلام میں استعمال ہوتی ہو، اس کی زبان فضول بولنے سے بھی محفوظ ہو۔ فرمایا کہ اس کے دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو اور حسد نہ ہو، وہ حسد سے بھی محفوظ ہو، اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد نہ ہو۔ حسد کتنی بڑی ہلاکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطبا۔ فرمایا حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے۔ حسد بھی بہت بڑی اتنی رذیل دل کی بیماریوں میں سے رذیل ترین بیماری ہے، اور فرمایا اس بیماری کا درما فقط علم و عمل سیکھنے میں ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی آنکھ حرام کاری سے محفوظ ہو، اس کی آنکھ جس کے اندر خشیت الہی ہوگا، اس کی زبان بھی محفوظ ہوگی، اس کا دل بھی پاک ہوگا، اس کی آنکھ بھی گناہوں سے محفوظ ہوگی، اس نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کر رکھی ہوگی، نہ حرام کی جانب اپنی نظر اٹھاتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج جو مغربی ہوا ہر شخص اس میں مبتلا ہے، فیشن پرستی کی جو آگ میں جل رہا ہے انسان، افسوس ہے اس باپ پر جو اپنی جوان بیٹیوں کو ایسے بیہودہ لباس مہیا کرتا ہے، افسوس ہے اس بھائی پر جو اپنی بہن کو، اپنی ماں کو بیہودہ لباس زیب تن کرائے بازاروں میں سڑکوں پہ گھومتا ہے۔ عید ہے کل، الامان الحفیظ، ایسے ایسے بیہودہ، ایسے ایسے بھڑکیلے کپڑے، بے حیائی جس سے جسم کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، ایسا بیہودہ نظارہ، ایسی ہلاکت اللہ معاف فرمائے۔ کہ فرمایا کہ اس کی آنکھ بھی محفوظ ہو، اس نے اپنی آنکھ کو کبھی حرام کی جانب نہ اٹھایا ہو، نظر جو بے ارادہ اٹھتی ہے وہ فوراً پلٹ جاتی ہے، اب جب دوبارہ ارادہ کر کے وہ نظر اٹھاتا ہے پھر گناہ میں شمار ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں وہ گنہگار ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ملأ عینہ من الحرام، کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، فرمایا اللہ تبارک و تعالی بروز محشر قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آگ کو بھر دے گا۔ اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے انسان تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، فیشن پرستی کی آگ میں نہ جلے۔ شریعت نے جو ہمیں دائرہ دیا ہے اس دائرے میں رہ کر عید منائی جائے، ان لباس کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ انتخاب کیا جائے۔ بیہودگی ایسی عام ہو چکی ہے، بے حیائی اس قدر پھیل چکی ہے کہ جو شخص جس قدر ننگا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی کا خطاب دیا جا رہا ہے۔
نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی آنکھوں کو بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں لوگوں کی آنکھوں کو بھی محفوظ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ یہ علامت ہے کس کے اندر؟ جس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ ان 7 چیزوں سے خشیت الہی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا پیٹ حرام لقمے سے محفوظ ہو۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، فرمایا لعنہ، اس پر لعنت کرتے ہیں ملک الارض والسماء، زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں وہ مر جاتا ہے فمأواہ جہنم، فرمایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ ہر انسان بخوبی سمجھتا ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا ہوں، اپنی کمائی پر اپنے انداز خرچ کو، حصول کو وہ پرکھے کہ کیا وہ سود سے پاک ہے۔ وہ خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اور یہ حرام کی کمائی کا اثر نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اپنی تک ہلاکت نہیں ہے، نسلوں تک اس کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کبھی حرام کی جانب دراز نہ کرے، حرام کی جانب دراز نہ کرے۔ روایت ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل بناتا ہے، اس محل کے 70,000 گھر ہوں گے، اور اس گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور یہ گھر میں داخلہ اسی شخص کو ہوگا جس کی جانب حرام پیش کیا ہو، اور اس نے خشیت الہی کے باعث اپنے ہاتھ کو سے دور کر لیا ہو کہ یہ تو حرام ہے۔ میں خوف خدا رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو دور کر لیتا ہے۔ فرمایا جس کا ہاتھ بھی حرام کی جانب نہ بلند ہو، دراز نہ ہو، فرمایا یہ انہی باتوں سے خشیت الہی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے قدم اٹھیں تو نیکیوں کی جانب، گناہوں سے اس کے قدم بھی دور ہوں، اس نے اپنی تمام تر کوششیں نیکیوں کی جانب کر رکھی ہوں، فرمایا یہ بھی علامت ہے۔ اور فرمایا عبادت و مجاہدہ، فرمایا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو، یہ اعمال ریاکاری سے محفوظ ہوں، پاک ہوں۔ فرمایا یہ علامتیں اس شخص کی ہیں کہ جو خشیت الہی رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ خشیت الہی اس کے دل میں بھی آ جائے، خوف خدا سے اس کا دل بھی لرز جائے، اس کا بدن بھی خوف خدا سے لرز اٹھے، کانپ اٹھے، تو فرمایا یہ 7 علامتیں اپنی ذات میں لاگو کر لو، خشیت الہی تمہیں میسر آ جائے گی۔